کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ جنہوں نے ایسی صلح فرمائی ہے کہ کمال ہی کر دی. آپ سمجھ گئے ہوں کہ میری مراد کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ شام کے حاکم تھے. حضرت علی کی ان سے جنگ ہوئی. حضرت علی کے ساتھ صلح کی بات چل رہی تھی کہ خارجیوں نے حضرت علی کو مشرک قرار دے دیا اور ان سے جنگ شروع کر دی. کس بنیاد پر مشرک قرار دیا؟ کہ جی انہوں نے ثالث کیوں قبول کر لی ہیں. دونوں طرف سے ثالث مقرر ہوئے تھے نا، حضرت امیر معاویہ کی طرف سے بھی حضرت علی کی طرف سے بھی. انہوں نے کہا جی ثالث کا حکم کیوں مانا ہے؟ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہوتا ہے، لہذا یہ مشرک ہو گئے. حضرت علی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ ان کو سمجھاؤ قرآن یہ زیادہ جانتے ہیں یا ہم زیادہ جانتے ہیں؟ ان کو قرآن پاک کا پتہ ہے یا ہمیں زیادہ پتہ ہے؟ بھئی جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس دور میں ہم موجود ہیں، ہمیں ایک ایک بات کا پتہ ہے. یہ کل مسلمان ہوئے ہیں اور ایک آیت کسی نے پڑھا دی ہے تو اس پہ کھڑے ہو گئے اور اس بنیاد پہ داماد مصطفیٰ شیر خدا پر شرک کا فتویٰ لگا رہے. معلوم ہوا، پتہ چلا، کنکلوژن یہ نکلا کہ آج کل جو یہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں ان کا علم سطحی علم ہے، یہ اسلام کی روح سے آگاہ نہیں ہے. ایک آیت پکڑ لی یا ایک حدیث پکڑ لی تو اسی سے لوگوں پر فتوے کے انبار لگانا شروع کر دیے. بھئی پورا ذخیرہ حدیث دیکھو، پورے قرآن پاک کی منشا کیا ہے اس کو سمجھو تو آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے کہا یہ علی بھی مشرک ہو گئے. استغفر اللہ، کہو معاذ اللہ. امیر معاویہ مشرک ہو گئے. حضرت عمر ابن العاص والی مصر وہ بھی اس مشاورت میں شامل تھے نا، وہ بھی مشرک ہو گئے. اور ایٹ اے ٹائم ان تینوں پہ حملہ بھی ہوا ہے. وقت نہیں ہے تفصیل کا. جب حضرت علی پہ حملہ کیا نا تو خارجیوں نے اسی فجر کی نماز میں دمشق میں حضرت امیر معاویہ پہ حملہ کیا اور مصر میں قاہرہ میں حضرت عمر ابن العاص پہ حملہ کیا. عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن نماز پڑھانے ہی تشریف نہیں لائے، ان کی جگہ پہ جو پڑھانے آئے تھے وہ شہید ہو گئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر وہ حملہ کر نہیں سکے، پہلے ہی قابو کر لیا گیا. ٹھیک ہے نا جی. تو خارجیوں کے ساتھ یہ تھی کہ اس وقت یہ 3 سینئر افراد ہیں، ان تینوں کو ہم شہید کر کے رستے سے ہٹا کے خود ہمارا ہی راج ہو جائے گا. اور فتویٰ دیکھو کتنا بڑا لگا رہے ہیں. میں تو حیران ہوں کہ جمعہ 8 دن نہیں ہوئے مسلمان ہوئے اور فتویٰ لگا رہے ہیں ان پر جن کے گھر میں قرآن اترا ہے. تو اس لیے شرک کا فتویٰ لگانے پہ جری نہیں ہونا چاہیے. یہ حدیث شریف ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے میری امت میں جو شرک کا فتویٰ لگائیں گے. عرض کی کہ یا رسول اللہ اس میں درست کون ہوگا؟ فرمایا جو یہ شرک کا الزام لگا رہا ہے اسی پر یہ الزام لوٹے گا. بے گناہ لوگوں پہ کیوں شرک کا الزام لگاتے ہو کہ یہ بھی شرک ہے تو فلاں بھی شرک ہے فلاں بھی شرک ہے؟ یعنی ان کی بے احتیاطی اسی نسل سے جڑتی ہے جنہوں نے اتنی جلیل القدر ہستیوں پہ شرک کے فتوے لگا دیے کہ یہ مشرک ہو گئے، ان کو قتل کرنا جائز ہو گیا. تو یہ جتنے مطلب ہے یہ القاعدہ ہو گئی یا وہ داعش ہو گئی، یہ سب اسی فکر سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. یہ شرک کا فتویٰ لگا دیں گے اور واجب القتل قرار دے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ایسوں کے شر سے امت کو محفوظ رکھے. تو دور نہ چلے جائیں. ہم حضرت امام حسن کا ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت علی المرضیٰ شہید ہو گئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے پھر دوبارہ جنگ کی تیاری تھی تو حضرت امام حسن نے یہ سوچا کہ اتنے لوگ بلا وجہ شہید ہو جائیں گے. حضرت امیر معاویہ کی طرف بھی مسلمان ہیں، ہماری طرف بھی مسلمان ہیں، تو آپ نے صلح پر آمادگی ظاہر کی. حضرت امیر معاویہ بھی تیار ہو گئے اور صلح ہو گئی. اور نہ صرف صلح ہوئی بلکہ حضرت امیر معاویہ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ. کچھ سطحی علم والے حضرت امیر معاویہ پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ وہ صحابی رسول، کاتب وحی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر اللہ ہیں. جو اتنی جلیل شان شخصیت ہو تو منہ سنبھال کے بات کرنی چاہیے، ایسے ہی نہیں اٹھ کے بات کرنی شروع کر دینی چاہیے، کہیں ایمان ہی نہ خطرے میں پڑ جائے. ٹھیک ہے. یہ بھی حضور نے حدیث میں فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں ایک قوم ہوگی جو میرے صحابہ کو برا کہے گی، خبردار تم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا،
ان کے ساتھ بیٹھ کے پانی نہیں پینا، وہ بیمار ہو جائیں ان کی عیادت نہیں کرنی، وہ مر جائیں ان کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ جو میرے صحابہ کو برا کہ تو ہوتا کون ہے بھائی؟ صحابہ اکرام اتنی عظیم الشان شخصیات جن سے اللہ راضی، وہ اللہ سے راضی، تو کون ہے تجھے کس نے جج بنایا کہ تو یہ تفریقیں کرتا رہے؟ ہاں اتنی سی بات ضرور علماء نے لکھی ہے کہ حق پر حضرت علی تھے اور حضرت امیر معاویہ مجتہد تھے۔ مجتہد اگر اجتہاد میں خطا بھی کرے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے، حدیث پاک میں اجتہاد میں اگر خطا بھی کرے تو ایک نیکی اسے ملے گی۔ تو حضرت امام حسن نہ صرف آپ نے صلح فرمائی بلکہ حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی، خلافت ان کے سپرد کر دی، خلافت ان کے سپرد کر دی۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ تاریخ میں کوئی ایسی مثال دکھاؤ کہ جس نے ہزاروں فوج ساتھ ہو، طاقت بھی موجود ہو، صرف خون ریزی سے بچنے کے لیے اپنی کرسی دوسرے کے سپرد کر دی ہو۔ کوئی ایسی مثال نہیں نظر آئے گی۔ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ آپ نے خلافت کی مسند حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی، اور اب جو آپ کی خلافت ہوئی حضرت امیر معاویہ کی وہ برحق خلافت ہے۔ کیوں؟ مسلمان متفق ہو گئے، اتفاق کے ساتھ خلافت آپ کے سپرد کر دی گئی۔ اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، وہ کہتے ہیں آشتی کی پھبن ہے امام حسن۔ آپ بھی ان کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کریں کہ اور کچھ نہیں کہہ سکتے، امام حسن کہیں۔ آشتی کی پھبن ہے امام حسن، امن کا باغ پن ہے امام حسن، امن کا باغ پن ہے۔ امن کی شان ہے نا، کیا میری سیٹ جاتی ہے تو جائے، مسلمانوں میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے، مسلمانوں میں خون ریزی اور بددمنی نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے میں اپنی سیٹ بھی سپرد کر دیتا ہوں۔ ہے جی، امن کا باغ پن ہے امام، امن کا باغ پن ہے امام حسن، آشتی کے پھبن ہے امام حسن، ساری امت کے فیضان وہ خیر خواہ، زینت پنج تن ہے امام حسن، زینت پنج تن ہے، پنج تن کی زینت ہے امام حسن۔ اتنی شان اور مرتبہ ہوتے ہوئے انہوں نے خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی کہ مسلمانوں میں آپس میں خون ریزی نہیں ہونی چاہیے، صلح بھی کر لی اور بیعت کی۔ پھر حضرت امام حسین نے بیعت کی حضرت امیر معاویہ کی۔ پھر ان کے ایک دوست تھے اور مقدمۃ الجیش کے سالار تھے قیس بن سعد، انہوں نے اشاروں میں حضرت امام حسین سے کہا کہ میں بھی بیعت کروں کہ نہ کروں؟ تو یہ ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے اور جلاء العیون ان کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام حسین نے قیس بن سعد سے کہا قوم فبایع انہ امامی، اے قیس اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، بیعت کرو امیر معاویہ کی، کیونکہ حسن کوئی عام آدمی نہیں، وہ میرے امام ہیں، انہوں نے بیعت کی ہے، میں نے بھی کر لی، تو بھی ان کی بیعت کر۔ تو آج جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ تنقید کے نشتر چلاتے ہیں، ان سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم امام حسن سے زیادہ سمجھدار ہو، امام حسین سے زیادہ سمجھدار ہو؟ وہ صلح بھی کریں، بیعت بھی کریں، تو کون ہوتا ہے جج بننے والا کہ جی امیر معاویہ نے ایسے کیا تو ویسے کیا؟ جب امت اکٹھی ہو گئی تو کون ہوتا ہے جو امت کو ڈیوائیڈ کرے، امت کو افتراق اور انتشار کی وادیوں میں دھکیلے؟ تجھے کس نے جج بنایا ہے؟ لہذا آج کے بعد یاد کر لو، جو شخص امیر معاویہ کی شان میں بھونکتا ہوا نظر آئے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے لکھا ہے، شفا شریف میں لکھا ہے، اس کی شرح میں لکھا ہے، جو حضرت امیر معاویہ پر بھونکے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے، جہنم کے کتوں میں سے ایک۔ ایسے لوگوں کو برا کہنا چاہیے تاکہ یہ
ان کا مورال کم ہو، ان کو جرأت کیسے ہوتی ہے صحابہ کرام جیسی شخصیات پہ اٹیک کرنے کی؟ ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر معاویہ کا تقابل، لوگ کہتے ہیں آپ تقابل کرتے ہیں حضرت علی سے، تقابل تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب تو یہ کہتے ہیں کہ فضائل کے لحاظ سے حضرت علی المرتضیٰ آسمان پر ہیں اور حضرت امیر معاویہ ان کے مقابلے میں زمین پر ہیں، لیکن ہمارے مقابلے میں نہیں، ہمارے لیے وہ بھی آسمان ہے فضیلت کا، حضرت امیر معاویہ۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ کیا، فتاوی رضویہ میں کہتے ہیں فرق مراتب بے شمار، حق بدستے حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر کار فجار، فاجروں اور فاسقوں کا کام ہے کہ صحابہ کرام پر تان کی زبان دراز کریں۔ ایسوں کے سائے سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑے منحوس لوگ ہوتے ہیں جو رسول اللہ کے صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ میں ذکر کر رہا تھا حضرت امام حسن کو، اور یہ جو صلح ہوئی، دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ غیب کہ آپ چھوٹے سے بچے تھے ابھی حضرت امام حسن، تو اپنے ساتھ بٹھایا اور ان کی طرف اشارہ فرمایا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2704 بخاری میں، ون آف دا 6 authentic books of حدیث، اس میں لکھا ہے کہ آپ نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کی طرف، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے۔ سید کا مطلب کیا ہے؟ سردار، اس کا درست تلفظ ہوتا ہے سید، یہ کہ زید ہے لوگ سید بولتے ہیں، وہ درست تلفظ نہیں ہے۔ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ اس کے ذریعے سے، اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے، یعنی کہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروا دے گا، دو عظیم گروہوں میں صلح کرا دے گا اس کے ذریعے سے۔ دیکھو آپ نے یہ خبر کب دی، اور تقریباً کوئی 45-50 سال بعد جا کے یہ خبر پوری ہوئی، تو معلوم ہوا جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور۔ تو دیکھو کب خبر دی تھی اور ظہور کب ہوئی، ظاہر کب ہوئی۔